نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، غالباً مشکات میں موجود ہے حدیث، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: فرمایا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے حاضر ہوا، اور وہ کچھ عجیب خصلتوں کا آدمی تھا. وہ گالی میں نکالتا تھا، بس زبانی کرتا تھا، چیخ پکار کرتا تھا. جو لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو غصے میں بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں. غصے کے اندر بہت بات کو بڑھا دیتے ہیں. خاص طور پر ہماری فیملی کے ایشو جو ہیں اس میں کافی متاثر ہوتے ہیں. عورت اور مرد کا مزاج جو ہے کبھی مختلف ہوتا ہے تو اس میں جھگڑے کی نوعیت آ جاتی ہے. کبھی عورت بس زبانی شروع کر دیتی ہے یا بری باتیں ایسی الٹی سیدھی، یا مرد کبھی ایسے شروع کر دیتا ہے. بعض کی تو عادت ہی ایسی ہوتی ہے، بعض خواتین سوائے تانے دینے، تشنے دینے، فضول بات کرنی، اس سے اکثر لوگوں کے گھر جو ہے وہ برباد ہوتے ہیں. میں کافی کیسز ایسے دیکھتا رہتا ہوں، کافی لوگ ایسے آتے ہیں. وجہ ان کی صفی ہوتی ہے، 3 بچے ہوتے ہیں، ختم میں طلاق لینی ہے کہ بس زبانی بہت بڑی چیز ہے. بعض لوگوں کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر، تانے ماریں گے، تشنے ماریں گے، ہاں بھائی کی حال ہے، فلاں یہ کرا تھا، اب یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. پرانی بات پہ کچھ تانا مار دیں کسی اور چیز پہ. تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ پھر ایسے لوگوں سے بچنا شروع کر دیتے ہیں کہ چھوڑو یار، اس کی جان چھوڑو، اس کے پاس کیا جانا. یعنی اس کی زبان کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اس کے قریب نہیں جاتے، پھر اس کو دور رہنا پسند کرتے. تو یہ معاشی حالات ہو یا گھر کے حالات ہو یا ویسے ہی انسان کو کریکٹر بن جائے. ہم ایک سوشل اینیمل ہیں، کاروباروں میں ساتھ رہتے ہیں، مکانوں میں ساتھ رہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، ایک دوسرے سے معاملات بھی ہیں. تو اکثر اوقات اس طرف ہمارا رجحان نہیں جاتا اور بہت زبان سے گالی گلوچ یا تانا تشنا، یہ وہ فلاں اونچا. خاص طور پر اگر ورکر وغیرہ ہوں، کام کر رہے ہوں آپ کے انڈر، ان سے بدتمیزی سے بات کرنا، تو تڑاک سے بات کرنا، ادب نہ کرنا. خاص طور پر کوئی آپ سے عمر میں زیادہ آدمی ہے، آپ کے پاس کام کر رہا ہے، اس کو غلط القاب سے بلانا، مذاق کرنا اس کا، یہ ہے نا ہمارے معاشرے میں بہت حرکتیں کرتے ہیں لوگ ایسے. تو اسی قسم تھا کوئی آدمی تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے آئے تھے. کوئی نہیں ملتا تھا اس سے. لوگ شریف لوگ جو تھے سائڈ سے نکل جاتے ہیں نا، پھر ایسے ہنستے ہیں. اور ایسے انسان کی بات کو بھی اگنور کر دینا چاہیے. یاد ہے، اس میں آپ کی بےزتی نہیں ہے بلکہ اس انسان کی بےزتی ہوتی ہے. ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اکثر ہوتا ہے ایسا، بدتمیز ایسا تانا مارتا ہے آپ کو جو آپ کو برا لگتا ہے، ایسی چیز کرتا ہے، آپ کو غصے میں آ کے پھر مکہ شروع کر دیتے ہیں. پھر فرق کیا ہوا آدمی میں؟ دیکھیے ایسا ہو گیا.
خطب جہل قالوا سلامہ قرآن کہتا ہے. کہتے اچھے لوگوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں سلام بھائی خود پاس فاصلہ رکھتے ہیں، سلام کیا سائڈ پہ نکل گئے. خطب السلام قام جہل، یا جاہلوں کے منہ نہیں لگتے. بریاس میں جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، اس کو پھیلانا، کسی کی گالی آپ کو کہاں لگتی ہے؟ کسی کی بےزتی آپ کرنے سے کوئی بےزت نہیں رہتا آدمی. کسی کی بکواس کرنے سے آدمی نیچے نہیں گر جاتا، لیکن اس کی ہیبٹ ہوتی ہے اس نے کرنا ہوتا. بس میری بات مانو تو صحیح ہے، میری نہیں مانے تو بس یہ ہے تو فلاں ہے. معاشرے میں ہر طریقے سے انسان کو گزار کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں سے آدمی بچتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے اس کو، جتنے کے اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ایک قسم ہے ہمارے اندر انسان کی. اللہ پاک ہم اس سے محفوظ کرے، اور ہمیں یہ ہے تو اس کی طرف توجہ ضرور کریں. کہ میٹھی زبان بڑی پیاری چیز ہے. بعض انسانوں کے پاس انسان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کمپنی کو ہمیشہ زندگی بھر یاد کرتا ہے. بڑا سونا بندہ سی یار، میں گیا بڑے اخلاق سے ملا، بڑی محبت سے ملا. ہم تو یہ سمجھتے نہیں تھے کہ جاتے ہوئے کیا کہتے ہوئے جاتے ہیں میں تو آپ ماشاءاللہ بہت ڈرے تھے، کمال کر دیا جی آپ، بات ہوئی تو بڑا لطف ہے جی، پھر ملاقات ہم کریں گے. ایسے بھی تو ہیں آپ کے دوست، آپ کی بات کر رہا ہوں. جب آپ سے ملتے ہوں گے تو ایسے کہتے ہوں گے نا آپ کو، کوئی تو کہتا ہوگا بڑا چنگا لگے جی تمہارا ملاقات ہوئی، الحمدللہ دل کرتا ہے پھر تمہارا ملاقات کریے. کتنا فرق ہے دیکھیں. ایک آدمی سے آپ دل کر رہے ہیں کہ ملاقات پھر کروں، ایک جان چھوڑائی یار سے دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی سے وہ شخص سے ملنے آیا تو آتی کہ کوئی بھی اس سے ملتا نہیں کچاتا تھا آدمی. آپ سے سنوں سے ملاقات کی، سبحان اللہ. میں کیا آنے دو ملاقات کے لیے. کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، نبی اس کو کیوں بلا لیا اس آدمی کو؟ اس نے بکواس کرنے سے بازی نہیں آنا ہوتا. تو خیر آپ نے پھر ظاہر ہے آپ کے تو چہرے شریف کو دیکھنے کے بعد یہ آدمی کا حال بھول جاتا تھا. ماتو کر کے چلا گیا تو کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا. میں پوچھا یا رسول اللہ، یہ آدمی تو اچھا نہیں تھا، یہ تو بڑا لوگ ملتے نہیں سے، آپ نے سے اتنی بات کی. آپ مسکرائے کہ ہاں ایک گندا آدمی تھا. اور پھر اس قسم کے آدمی کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے بات فرمائی وہ عجیب بات ہے. فرمایا کہ روز قیامت میں اللہ سبحانہ کے نزدیک جو سب سے بدترین انسان ہوگا. یہ عجیب بات ہے. دیکھیں بڑے بڑے ماشاءاللہ چیمپئن ہیں گناہ گار ہمارے جیسے، ہزاروں قسم کے انسان گناہ کرتا ہے، لیکن یہ فرمایا کہ بدترین شخص جو ہوگا اللہ کے نزدیک، سوچنا بدترین شخص ہے روز قیامت میں وہ کون ہوگا؟ ترک الناس اتقى الفحش. یہ لفظ حدیث ہے، ترک الناس اتقى الفحش، کہ جس سے لوگ اس کی فحش زبانی سے، اس کے کریکٹر سے، اس کی سختی سے، بدگوئی سے بچتے ہیں اور اس کے نزدیک نہ جاتے ہیں. ایسا شخص گھر والے جس سے تنگ، باہر والے جس سے تنگ، اندر والے جس سے تنگ. فرمایا سب سے زیادہ جو ہے نا اللہ کے نزدیک روز حشر میں قیامت میں وہ بدترین انسان ہو. دیکھیں کتنی بڑی حدیث ہے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے اخلاق کو بن جانا. اخلاق کو بن جانا سب سے بڑی عبادت ہے. آپ سوچیں کہ کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. اور یہاں حدیث آپ دیکھیں، انسان ہے اس میں اب یہ کیفیت پیدا ہو گیا، اس قسم کی حالت پیدا ہو گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے. جس طرح رمضان میں آدمی بڑے حیران ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا شخص توبہ کرنے آتا ہے کہ میں خود اس آدمی کو دیکھتا رہ جاتا. یعنی
کوئی عیب ایسا نہیں ہوتا جو اس انسان کے اندر موجود نہ ہو. اب پھر میں سوچتا ہوں کہ اب یہ آیا ہی نہیں میرے پاس آیا نہیں کیسے آ گیا. پھر میں اس سے واجب کرتا ہوں. روزمرہ زندگی کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب اس کی داستان ہوتی ہے تو بیوی تنگ فلاں تنگ طلاق کی نوبت بچوں کی مصیبت اور یہ چرس اور بھیڑ پتہ نہیں کیا کیا استعمال اور فلی ماشاء اللہ پوری کریکٹر ایوری تھنگ. میں کہ یہاں آپ کیسے آ گئے اکثر پوچھتا ہوں حیرانگی سے. کہتے ہیں اجتماع پہ پتہ نہیں مجھے دوست صاحب لے آئے تھے اجتماع کے اوپر. اجتماع بھی نہیں کتنی کام کی چیز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اکثر لوگوں کو ماشاء اللہ سے اجتماع کی وجہ سے نا توبہ کرتے دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے معمول نہ سمجھیے. اللہ والوں کی جو مجالس ہوتی ہیں نا یہ الحمدللہ بڑے بڑے رنگ ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کو ایسی چیز آپ سمجھنا کریں ہم وقت لگا رہے ہیں تو کچھ ہمارا اس میں نہیں ہے. بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں نا اجتماع کے بعد توبہ کرنے آتے ہیں. سبحان اللہ بہت سی عورتیں توبہ کرتی ہیں. سبحان اللہ ان میں سے یہ بتا رہا ہوں آپ. سبحان اللہ. میں اس پہ دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کو میں سبحان اللہ پھر اللہ کی شان پہ یہ وجہ کلموں بنا تجبائی نہ آیت میں ذہن میں آتی ہے کہ نبی یہ میں بھیج رہا ہوں آدمی تیرے پاس ہے مومن ہے لیکن اس کو پالش کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم نبی والا کام تو شیک کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو حکم تو شیک کی طرف یہ بندہ تو اس کی طرف نہ دے کہ بھیجا میں نے تیرے پاس. سبحان اللہ. پھر میں سمجھتا ہوں قرآن کی آیت اٹھاتا ہوں کہ بھئی بندہ کو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجے. حالات تو خود جو اپنے بتا رہا ہے تو اس میں کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے اس کو سمجھائیں اور کس طریقے سے بات کریں. لیکن اللہ نے بندہ بھیجا ہے. اللہ کو دیکھیں کتنا بندے سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایک پورا مہینہ دیا ہے آپ اندازہ لگائیں اور مہینے کی ہر گھڑی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے سے ایک ہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ توبہ کر لے تو تیز میں جہنم کی آگیں ٹھنڈی کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عورت ہو مرد ہو کسی قسم کا انسان ہو 30 دن دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ صرف وہ شخص توبہ کر لے اپنے گناہ سے معافی مانگ دے. سارا کہتا ہے کہ میں تجھے جہنم سے نکال دوں گا اور تجھے پتہ نہیں کہ جہنم کی آگ کیا چیز ہے. دیکھیں یہ جہنم سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے سورس رکھے ہیں ورنہ اللہ والوں کی کیا ضرورت تھی مجالس کی کیا ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ یہ بہانے رکھے ہیں کہ لوگ اس میں آئیں اور بخشے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیں توبہ کریں. جو مقصد مشائخ ہوتے ہیں جو سلسلے کے ساتھ تعلق ان کا ہوتا ہے صاحب اجازت جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مجالس میں فضول باتیں نہیں ہوتی ہیں. بڑی ہو چھوٹی ہو لمبی ہو 1000 آدمی ہو 8000 آدمی 9000 آدمی ہو لوگ اپنی اپنی قسمتیں بنا جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں وجہ یہ بڑا رحیم ہے جس نے آپ کو رمضان دے دیا اس نے پھر ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس قسم کا آدمی مجھے بتائے جو مجھے صبح اور شام ملنے اور میرا ان سے واسطہ ہو. ایسے لوگ تھوڑی آتے ہوں کہ جب ہم نے اتنے عمرے کیے اتنے حج کیے تو میں اس مقام پہ پہنچا ہوں میرا یہ والی ہے. انہیں کیا ضرورت. یہ دروازے یہ درگاہیں یہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بنائی اللہ پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے رمضان اتارا ہے نا یہ متقی لوگوں نے نہیں اتارا تو آلریڈی متقی لگے ہیں اپنے اللہ کے قرب میں ہیں پتہ کن کن آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں ماشاء اللہ کہاں کہاں پہنچے ہوتے ہیں لوگ. تو ان کو ان کے لیے رمضان نہیں ان کو تو ہر صبح رمضان ہے ہر شام رمضان ہے ہر رات لیلۃ القدر ان کو. ہم سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نبی پاک کو نہ دیکھوں زیارت نہ کروں 70 بار زیارت فرماتے تھے نبی پاک نے بالمصافحہ آنکھ سے. امام سیوطی کے بارے میں مشہور ہے ایسے صلی اللہ علیہ بزرگ ہیں جو سرکاری دن کی زیارتوں میں گھوم رہتے ہیں. تو یہ جو اللہ نے بنائی ہیں یہ رمضان بنایا ہم جیسے بیوقوف انسان کو لیے عقل نہیں آتی ہمیں کیوں تو کر لیں معافی مانگ لیں
تو اسی میں سے ایک مجالس ہی اہل اللہ کی صحبت ہیں، اہل اللہ ہیں کہ جن کو دیکھ کے آپ اس حدیث میں آپ دیکھیں کتنا گندا مندہ انسان آیا ہے، آیا کیا ہے، نبی بھی اپنے پاس ہے، تو کیا حضرت عائشہ اعلان ہو رہی ہیں کہ آپ اس کو کیوں بات کی اس سے، اتنے گندے آدمی سے، جس کے بعد ہم خود فرما رہے ہیں کہ سب سے بدترین انسان ہوگا یہ روز قیامت میں. کتنے بڑے دست دیے اللہ کے نبی نے. کہتے لوگوں کے لیے تو ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے برا نہیں ہے جنہوں نے اس کو صحیح کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے صرف انہیں لوگ جنہوں نے عطر لگائے، خوشبو لگائے، انہیں کو رسیو نہیں کرنا. جن کے لوگ جنس میں بو آتی ہے ان کو بھی سینے لگاتے ہیں. پھر یہ مجالس کا نظارہ دیکھنا، کبھی آپ کسی ایسے شیخ کے پاس آپ کی ماشاء اللہ صحبت ہو تو آپ کو نظر آتی ہیں چیزیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ وہاں کوئی ایسی تشویش نہیں ہوتی آدمی کے لیے، اس نے اتنے میں جتنے جرم کیے ہیں، اتنے فلاں کیے ہیں، اتنے یہ کیا وہ کیا ہے، لیکن وہ ہمت کر کے آگے آئے بڑھے تو اللہ نے دروازے بڑے کھولے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج رمضان ہے، آج رمضان کی 16-17 تاریخ ہوگی ماشاء اللہ. اعتکاف بھی آ رہا ہے. اعتکاف بہت بڑی چیز ہے. اللہ توفیق دے گا، اعتکاف کریں، بیٹھیں. جی ہاں اعتکاف بیٹھیں. میری طرف سے سب کو اجازت، جو بیٹھنا چاہے آرام سے بیٹھے. اعتکاف بڑی اچھی عبادت ہے اعتکاف میں ماشاء اللہ. کوئی فرض واجب تو نہیں مطلب، لیکن یہ ہے کہ آپ اتنا ہی بیٹھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، صفائی کریں گے. تو یہ سب کیا چیزیں دی ہیں، اس لیے تو دی اللہ تعالیٰ نے. جو ہمارے ہم تو اپنی بری عادتوں کو مانتے نہیں، ہمارے بری عادت ہیں، اپنی ایک تو غلطیوں کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. نہیں میں تو نہیں، اے نالا ہے اس کو کہہ رہا ہوں برا، مجھے تھوڑی برا کہہ رہے ہیں، اس کو کون نہیں مارتا. دیکھ تیرے کہہ رہا ہے. اپنے آپ بہت پاک صاف مصطفیٰ سمجھتے ہیں تو بالکل صحیح آدمی. اور اصل آدمی جو ہے کسی کی برائی ہو اس میں مجھے کہا جا رہا ہے میں ہی برا آدمی جا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری وجہ سے عذاب آ رہا ہے. اللہ کے ولی اتنے بڑے، دیکھو سامان باندھ کے جا رہے ہیں، قحط پڑ رہا تھا تو دیکھو چپکے سے اپنا سامان باندھا، بیچارہ گٹھی باندھی، گدے پہ سامان رکھا، باہر نکل شروع. تو لوگوں نے پکڑے آپ کہاں جا رہے ہیں سر؟ آپ بھی چلے گئے. تو رحمت ختم کہتا نہیں میں سمجھ گیا ہوں یہ جو عذاب جو ہے نا میری مصیبت میرے گناہوں کی وجہ سے آ رہا ہے. میں نکل جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا اس بستی پہ تو رحمت ہو جائے گی. اتنا احساس ہوتا ہے کہ نہیں اپنے بارے میں کہ ہم ہی گناہ گار ہیں، دوسرا گناہ گار نہیں ہے. تو اللہ کے نے کیسا خوبصورت اشارہ بیان فرمایا ہے اس کے اندر کہ یہ ہے، سب کچھ ہے، وہی چیز ہے. تو ایک دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے، بہت اچھا دروازہ ہے. وہ گیا ہے اس وقت نبی تو موجود تھے تو لوگ آ جاتے تھے، آپ نہیں نکالا، خسائش کرتے ہیں ہم کو نہیں نکالا. وہ بتایا بھی کہ بدترین انسان ہوتے ہیں یہ دنیا کے اندر. آپ ملے اس کا آگے ملے آپ بیٹھے. تو اللہ حدیث میں اشارت کیا کہ جتنے بھی اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہیں چاہیں اور اللہ والے کی صحبت اختیار کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی عورتیں جو بہت بد زبان ہیں، جو جن زبانیں نہیں رکتی، تانے وانے، گھر کے اندر اختلاف ہو رہے ہیں، ان کی بیوی سے برا حالات کیا ہے، تو ان کو چاہیے کسی اللہ والے کی جا کے بیعت کریں، اس سے ذکر لیں، اس اپنی صحبت سے ہی کریں کہ میرے اخلاق سے ہو جائے. سبحان اللہ. اپنے آپ کو درست کریں. کتنا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دروازہ رکھا ہے اللہ والوں کے لیے. سبحان اللہ. انہیں کیا ضرورت تھی؟ جہاں 12 مہینے تھے وہاں ایک مہینہ ویسے گزرا تھا، رمضان لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت؟ اس لیے کہ امت کے اس طبقے کے بارے میں جو کثیر ہو جائے گا، جو جہنم کے اندر جانے والا ہوگا، جہنم میں گھسنے والا ہوگا، کچھ بھی نہیں. اس عبادت میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہمیں، کیا چیز دی عبادت، کون سی عبادت دی ہے مجھے بتائیں. اس چیز سے مجھے تبدیل ہوا ہے رمضان، کس عبادت سے تبدیل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو؟ کیا خاص عبادت؟ اگر وہ نہ ہو تو رمضان نہیں ہو سکتا. کیا چیز؟ روزہ. روزہ ہے نا، اگر روزہ نہ ہو تو رمضان بھی نہیں ہے.
شانی روزے کی روزہ رکھ دیا اور روزے کو اتنا نازک بنا دیا کہ صبح سے شام تک تو نے جو ہے کچھ کھانا نہیں ہے. نفس کو ہم کنٹرول کریں گے, شیطان کو کنٹرول کریں گے. لیکن بہت نازک چیز ہے یہ. اگر تم نے اس کی احتیاط نہیں کی تو پھر تیری محنت صبح سے شام تک بالکل ایسی ہو جائے گی جیسے تو بس ڈائٹنگ کر رہا ہے, کچھ نہیں ملے گا. ہاں اگر تم نے رکھ لیا, شام کی حفاظت سے پہنچ گیا کہ تو کھجور سے روزہ کھول رہا ہوگا اور میری طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا کہ میں راضی ہوں, اس کو میں نے بخش دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہوں نے کیا تیر مارا ہے, تھوڑی ٹائمنگ چینج ہوئے نا. جو انڈا آپ کھاتے تھے, پراٹھا, توسٹ, 11 بجے 10 بجے ناشتہ کرتے تھے, آدھا پونا گھنٹہ 2 گھنٹہ اوپر ہی کر لیا نا آپ نے. یہی کیا نا. بیچ میں آپ کو چائے شائے پینے کی عادت تھی, اس کو آپ نے بند کر دیا, اس کو اس سے زیادہ ٹکا کے کھا لیا, اور صحیح رات کھاتے رہے. ایسے پکڑیں گے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں, جو چھوڑے نا سمجھتے ہیں چاہتے ہیں اس کو پورا کرنے چلو. تو کھا تو رہے نا ٹائم. اور کیا اتنا کوئی بہت بڑا مجاہدہ کر لیا یا کیا کیا, کچھ بھی نہیں. لیکن اصل مجاہدہ اس میں کیا کرایا اللہ تعالیٰ نے؟ اصل مجاہدہ یہ کرایا کہ تم نے گناہ نہیں کرنا ہے. اس میں سبحان اللہ, سبحان اللہ. زبان سے بکواس نہیں کرنی, بدگوئی نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, شیطان نہیں کرنی, چغلی نہیں کرنی, غصہ نہیں کرنا, کسی لڑنا نہیں, ناراضگی نہیں کرنی. تو اگر تو نے یہ کیا تو روزہ کھلنے سے پہلے تیرا روزہ کھل جائے گا. ختم. ڈھال ہے. دیکھیں کتنی بڑی عبادت, 30 دن کے بعد صرف ایک ہی چیز کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ اپنے اخلاق کو تم صحیح کر لو. سبحان اللہ. بدگوئی, فضول بکواس, غصہ, تکبر, ریا ایسی چیز ہے کہ آپ کے اس روزے کو جو آپ کو آپ کے پانی کی گھونٹ لیتی, جہاں فرشتے آپ کے لیے اعلان کر رہے ہوتے ہیں, مستند آپ کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے, اللہ آپ کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے, آپ کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں, گناہوں کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہوتی ہے. اتنی فیل سے کیوں کہ آپ نے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا. اس کا نام روزہ ہے نا. سبحان اللہ. آپ کسی تانا نہیں دیا آپ نے کسی. پھر اس سے بھی آگے بڑھے, آپ نے اپنے ذہن کو کنٹرول کیا کہ ذہن میں کسی کے خلاف باتیں آ رہی ہیں, آپ استغفار پڑھیں. کیوں؟ یہ ذہن میں جب وسوسے ڈالتا ہے شیطان, غصہ پیدا کرتا ہے اس آدمی کے خلاف, غصہ پیدا کرتا ہے تو اس کو جنون دلاتا ہے انتقام کا. تو انتقام کے لیے اس کے پاس کوئی چیز ہوتی نہیں, تو اس انتقام کے لیے زبان استعمال کرتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کیا اس کے پاس چاہے پاس, نہ اس کو مار سکتا ہے, نہ قتل کر سکتا ہے, نہ کچھ کر سکتا ہے. اس کو غصہ دلا کے اس کو پھر کیا زبان کو یوز کرتا ہے. وہ جب زبان کو یوز کرتا ہے تو پھر وہ فحش بازی شروع کر دیتا ہے. وہ 3 تالی مارتا ہے, جا بھی تیرا روزہ تو فارغ ہو گیا, تم جا آرام نہ کھاتے رہے کھجوریاں, تو پانی پیندا رہے, زمزم سے ڈھوک مارتا رہے. تیرا فام میں نے پورا کر دیا. جس کام کے لیے تجھے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے, تم نے نہیں کیا. تو یہ تو اللہ پاک رمضان میں چلو ایک ایکسٹرا ہم سے کام لے رہے ہیں نا, تو لیں اللہ سبحانہ تو باقاعدہ پھر اس کے اڈے بنا دیں کہ اس کا کام کو کنٹینیوس کو اپنے شیخ کے ساتھ صحبت رکھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کو پتہ نہیں مجھے, لیکن آپ کو کسی اونچی شیخ کی تو صحبت نہیں نہ ملے گی. آپ تو ٹنڈے بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے تھوڑا سا اثر ہو جاتا ہوگا. اتنا تو اثر ہوتا ہی نہیں ہوتا تھوڑا بہت بیٹھنے سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ آدمی دل نہیں کرتا پھر کسی گندے آدمی کے پاس بیٹھنے کی یا کوئی فضول بات کرنے کی. وہ گالی والی دے رہے تھے نا کام شام کرتے ہوئے, تو آدمی بڑی عجیب جھجک سی ہوتی ہے کہ کیا ہر وقت گالی دیتا رہتا ہے شخص. منہ کو گالی سچی نکلتی نہیں بندے کو. ہوتی ہی کوفت ہوتی ہے نہیں ہوتی. یہ اس صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہے, آپ ایسا نہیں ہے. کیونکہ وہ بیٹھتا نہیں کسی آدمی کے پاس, آپ نے بیٹھنا شروع کیا ہے تو آپ کو پھر وہ چیزیں ناگوار ہونا شروع ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آدمی کچھ کہہ تو نہیں سکتا, اس کو کہے گا تو اور وہ تپے گا, اور تم وڈا اپنے آپ میں سمجھ ہے تم صوفی ہو گئے ہیں, تم فلاں ہو گئے, تو بیچارہ چپ ہو جاتا ہے. لیکن اس کو پسند نہیں ہوتی یہ بات, دل میں اچھی نہیں لگتی. اس کو مجموع کے ساتھ بھی کام کرنا پڑتا ہے, گزار کرنا پڑتا ہے, اس کی ہیبٹ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن اب فرق تو ہو گیا نا, آپ میں نہیں ہوا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہوا ہی نہیں ہوا. سبحان اللہ.
وہی تو اللہ کے نبی علاج بتا رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کو بتایا یہ نہ میرے پاس اب کہاں جاتا. اور ہے یہ ایسا شخص کہ روز حشر میں اس کا حشر تو یہ ہونا تھا. بدترین جو اللہ کے نزدیک انسان ہوگا مجھے بتایا اس کو جنت ملے گی, جنت فردوس ملے گی. اس کو تو پکڑ کے زنجیروں سے منہ کے بار جہنم کے اس گڑھے میں پھینکا جائے گا جہاں کوئی حساب ہی نہیں ہوگا. اس کو سزا وجہ گناہ کیا ہوگا؟ گناہ یہ ہوگا کہ پورا رمضان دیا تھا اس نے, جب بھی اپنی زبان کو صحیح نہیں کیا. میں نے اللہ والے پیدا کیے تھے کہ ان کے پاس پہنچا نہیں, ان کے ہاتھ پہ کوئی توبہ نہیں کی, ان کی صحبت اختیار نہیں کی. ایک گندا مندہ آدمی ہے لیکن بیچارہ کسی اللہ والے کے پاس جا رہا ہے تو وہ تو نہیں نکال رہا اس کو, خود نکل جائے تو نکل جائے, وہ تو اس کے عیب جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ عیب جھڑ تو رہے نا اس کے بیچارے کے. بولے سبحان اللہ. اور ایک سرے سے رخ ہی نہ کرے ادھر, ایک رمضان میں آئے ہی نہ, چھٹی نکل جائے گی اور امریکہ ادھر ادھر کہ کیا یار وہاں بیٹھیں گے رمضان میں تو سارے تو یہی کام کریں گے. ایسے لوگ ہیں آپ بتا رہے ہیں, سعود میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. وہ رمضان کی ہالیڈیز بک کراتے ہیں, رمضان کے اندر امریکہ کی ادھر ادھر کی تاکہ ماحول ہی نہ ملے ہمیں تراویح کو یہ روزے کا اپنا جا کے بس مزے کرتے زندگی کے. ایسے لوگ نہیں بدبخت. تو جو بدبخت نظر آ رہے ہیں آپ کو, نظر آئے نا ہے, تو کل وہ لوگ بھی بدبخت ہوں گے جہاں اللہ والے کی صحبت ہوں گی وہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتے. وہ آج سمجھے کمپیئر سمجھ گئے نا آپ کہ جیسے رمضان کو چھوڑ کے لوگ بھاگ رہے ہیں نا, ایسے وہ بدبخت لوگ ان صحبتوں کو چھوڑ کے بھاگتے کہ میں کہیں صحیح نہ ہو جاؤں, کہیں مجھے امامہ نہ پہننا پڑ جائے, کہیں مجھے داڑھی نہ رکھنی پڑ جائے, کہیں مجھے سچی بات کرنی پڑ جائے, کہیں یہاں مجھے نمازیں نہ پڑھنی پڑ جائیں, کہیں مجھے جھوٹ نہ چھوڑنا پڑ جائے. واللہ اس وجہ سے نہیں جاتے اللہ والوں کے پاس, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. بندہ تو بہت صحیح ہے, یہ بڑی اچھی گلا کرتا ہے جی, نہیں پھنسنے اتھے جا کے امام پانے نصیب. حالانکہ امام پانے ہی کہ کتنا درجہ بلند ہو رہا ہے اس کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا اتنی بڑی چیز وہاں اس کو ملی ہے کہ ہر نماز 70 گنا جاری ہے اس کو, 70 گنا. رمضان کی ایک نماز تو ویسی اونچی ہے, اس میں آپ امام پہنے پڑھ لیا کتنے گنا اوپر ہوگی؟ نہیں, وہ کہتے ہیں بیکار گلا نے چھڈو دیا. یہی وہ حدیث ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں فرماتے کرتے ہیں ایسے انسان تھا آیا تھا, لیکن اللہ نے اس کو راستہ بتایا کہ تو ہی آ گیا. کہاں سے نکالا, کہاں سے بدبختی بچایا؟ رمضان ہمیں کتنی بدبختی سے بچا رہا ہے کہ ہمیں زبان کو کنٹرول کرا رہا ہے. رمضان کرا رہے ہیں کہ روزہ خراب نہ ہو جائے میرا. تو اس روزے کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے, منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا, گالی نکلتا. جو روزہ بچانا چاہتے ہیں بولے سبحان اللہ, ہاتھ رکھ لیتے ہیں نا, منہ پہ ہاتھ رکھ لیں گے, کانوں پہ ہاتھ دے دیں گے, کوئی میوزک چلا ہوگا پاس سے نکل جائیں گے اور سامنے نیچے منہ کر لیں گے. کیوں؟ روزہ ہے. کون بچا رہا ہے؟ اونچا بولو, کون بچا رہا ہے؟ روزہ. کون بچا رہا ہے؟ روزہ بچا رہا ہے نا. اسی لیے اللہ نے روزہ دیا نا کہ جھوٹ نہیں بولا, غلط بات کرے گیا, روزدار ہوں, روزہ خراب ہو جائے گا میرا. ایسے ہی ہے نا. تو رمضان تو چلا گیا ابدی مثال, تو اس کی جو اللہ عالم کی صحبتیں ایسی ہیں جیسے رمضان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہاں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں نا بھائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آدمی بیٹھو کیا کہتے ہیں, جھوٹ نہیں بولنا بھائی, سنت پہ چلنا ہے, اچھے اخلاق پیدا کرنے ہیں, لڑائی نہیں کرنا, جھگڑا نہیں کرنا. تو کہتے نہیں اتھے ہوئے گا, ایسے نہیں جانتے یار, چھٹو چھٹو چھٹو. یہ بدبخت لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بدترین لوگ ہوں گے روز قیامت میں. یہ لوگ کہ آج بچ رہے ہیں وہ کس سے, جنت سے, اور جہنم کو پسند کر رہے ہیں کہ اس جگہ ہمیں چیز ملتی ہے. ہاں اگر کسی اللہ والے کے پاس آپ کو یہ ملتا ہے کہ آؤ بھائی تاش کھیلیں, آؤ بھائی فلم چلیں, آؤ بھائی جھوٹ بولیں, آؤ بھائی حرام کاری کریں, آؤ بھائی سود کھائیں, آؤ بھائی اس کا مال لوٹو, آؤ بھائی فلاں کام کرو, آؤ بھائی دنیا کماؤ. اگر کہیں یہ چیز مل رہی ہے آپ کو اللہ والے کے پاس, پھر تو جائز بچنا ہے آپ کا. اور یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جو لوگ اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں وہ یہ لے کے آتے ہیں یا داڑھی امام اور نماز لے کر آتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی اللہ نے کہا ایک دم ناس ترک الناس اتقوا. سب سے بدترین انسان یہ ہوگا
جو ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جہاں سے انسان کے نیک اعمال ملتے ہیں، جہاں سے اچھی چیزیں ملتی ہیں. یہ اللہ میں نے قائم کی یہ چیزیں مجالس، یہ میں نے بنایا انسان. جیسے میں نے رمضان کو پیدا کی ہے، رمضان میں نے بنایا میں نے دیا، میں نے کام آپ نے دوسرے شروع کر دیے. ایسے ہی ہے نا. تو اس لیے بچایا کہ ہمیں عبادت تم کو ایسے دی ہے کہ کس چیز سے عبادت خراب ہوگی، تمہاری ان چیزوں سے عبادت خراب ہوگی. بتایا جا رہا ہے رمضان ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ تو اتنا گندا آدمی ہے کہ تو عبادت کے قابل نہیں تھا. نمازیں پڑھتا گالی نکالتا تھا، قرآن پڑھتا تھا بدخوئی کرتا تھا، قرآن بھی سامنے رکھا تانا زی کرتا تھا، فلاں کر رہا تھا، دل میں خیالات تیرے الٹے سیدھے آتے تھے. نماز تو پڑھ رہا ہے اور تسبیح کرتا جا رہا ہے اور تو دماغ تیرے غصے ہے اور بکواس بازی سوچ رہا ہے، تو ساری چیزیں کر رہا ہے. تو اللہ نے ایک ایسی عبادت دے دی کہ اگر ایک عبادت دے رہا ہوں رمضان میں روزے کی، اگر یہ چیز بھی ہوگی تو تمہارا روزہ مکروہ ہو جائے گا، ختم کر دے گا. پھر ہمیں کیا ہونا ہے؟ بچنا ہے اس سے. اس کوشش کرتے ہیں روزے میں نہیں کرتے ہو؟ ہاں کرتے ہیں نا، یہ کوشش ہوتی ہے اور کیا کوشش. لیکن بڑے افسوس کرنا پڑتا ہے کہ لوگ بجائے اس کوشش رمضان میں یہ کوشش بھی نہیں کرتے، بلکہ قرآن کی طرف قرآن ختم کرنا شروع کر دیتے. کرو بھائی، ایکسٹرا نوافل پڑھنا شروع کر دیں، ذکر لمبا کرنا شروع کر دیں. اس میں اس لیے ہے شاید تہجد نمازیں لمبی کر دیں گے. ادھر نہیں کوشش، ادھر کوشش نہیں ہو رہی ہے. منہ پہ ہاتھ رکھ لیں، منہ پہ پٹی باندھ لیں، کانوں کو بند کر لیں، آنکھوں کو روک لیں. کتنی پیاری بات کہی ہے بولا تو نے. زباں بند گوش بند نگاہ بند ورنہ بھی تو خدا میں گوئیں. کہتے ہیں کہ اپنے منہ کو بند کر، نگاہوں کو بند کر، گوش بند کر. اللہ کی قسم ہو تجھے اللہ نظر نہ آئے تو پھر میرے پاس آنا شکایت. کون کہہ؟ مولانا روم کہہ رہے گننا بھی نہیں تو تجھے نہ نظر آئے نا خدا، پھر تو آ کے مجھ سے شکایت کرنا. کیونکہ تیری ناک بھی کھلی ہے، تیرا کانے بھی کھلے ہوتے ہیں، منہ بھی تیرا بکواس کر رہا ہے، کان سے بھی تو بکواس بھایا سن رہا ہے، آنکھیں تیری کھلی ہیں، اور تو کہتا ہے میں روزدار ہوں. روزدار کدھر سے ہو گیا؟ بات سمجھے بھائی؟ تو اس چیز کو یہ رمضان جو ہمیں پریکٹس کرا رہا ہے وہی تو کرا رہا ہے. بدخلاق لوگوں کے اخلاق پیدا کر دے بھائی، منہ صحیح ہو جائیں، دماغ صحیح ہو جائے. تو انسان ہے تو بگڑتے رہتا ہے نا. تو اس کی کنٹینیوس اللہ تعالیٰ نے کہ رمضان پیدا کر دی. کون سی ہے رمضان میں؟ رمضان کی صحبتیں کہاں ملیں گے آپ؟ صحبت شیخ میں. سارا سال یہی کام کراتا ہے شیخ، سارا سال یہی کام کراتا ہے. کیوں یار تو غصہ نہ کرے یار، چغلی نہ کر، غیبت نہ کر. یہی کرتے ہیں نا، اب نہیں کرتے. تو ادھر اللہ روزہ پورا کر رہا ہے اس چیز سے، اور ادھر شیخ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو ایمان پورا کر رہا ہے، پرماننٹ جنت کی تیاری کرا رہا ہے. بتاتا ہے کہ جنت اس سے ملنی ہے تمہیں. تو سارا سال بیچارہ لگا رہتا ہے کہ جھوٹ نہ بول، غیبت نہ کر، غصہ نہ کر، پتہ نہ کر. تو چل سیٹ کر، چل 4000 سیٹ میں آئیں گی، میں جاگوں گا 3 بجے تیری سیٹوں کو جواب دوں گا. آتی ہوں گی نہیں تو نہیں آتی ہوں گی نہیں. تو آسان بات ہے، ایک شیٹ پہ آپ 5 منٹ لگائیں، دیکھنا، پڑھنا، پھر اس کو دیکھنا، پھر ریمارکس لکھنا. ٹائم لگتا ہی لگتا. آپ سو رہے ہیں، شیخ لگا ہوئے، تو آپ نے کیا دینا مجھے؟ کوئی جوتا بھی اٹھا تو کہتے ہیں دیکھو یہ جوتا چودے پہ آدمی کا، یہ بدعتیں کر رہے ہیں، کفر کما رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں آدمی کے سامنے. اتنے بڑے انسان کو تو کتنا حق ہونا چاہیے نہیں؟ کیا آپ سو رہے ہیں رمضان میں، خراٹے مار رہے ہیں، اور وہ بچہ 3 بجے تک آپ کی شیٹیں دیکھ رہے ہیں. جھوٹ کیوں بولتی ہے بھائی، اس کا نہیں بولنا چاہیے، کیوں گناہ پھنس گئی ہے. تو آپ کو نصیحتیں کر رہا ہے، ٹائپ کر کے آپ کو بھیج رہے ہیں. وہ آپ کے باپ کو نہ کریں کہ آپ کو جہنم سے نکال رہا ہے. وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کہ آپ اس کو برا سمجھتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں، اس کا احترام نہیں ہے، اس کی عزت نہیں دل میں، اس کو کوئی سروکار نہیں. بس جس نے شیٹ بھیج دی پیار سے دیکھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اس کے رات کے 3 بجے رمضان میں. اپنا وظیفہ ہی نہیں ہوتا اس کا. کمال دیکھیں.
آج صبح سے شام تک لگا ہوں، میں اپنا وظیفہ ہی نہیں کر سکا، نفی اس بات پورا نہیں کر سکا. اس کا فون آ گیا جی، وہ بڑی پریشان ہے، وہ جی اس گناہ توبہ کرا. وہ آدمی آ گیا جی 2-2.5 ماہ. کیونکہ اللہ نے کہا سب سے بڑی عبادت تو یہ ہے سبحان اللہ کہ جو رمضان لے کر آیا ہے. سبحان اللہ نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کہتا ہے شکر تم لازید، اگر تم لوگ شکر کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیسے کیسے اہتمام کیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا پیار کرتا ہے اللہ. سبحان اللہ کہ گندا مندہ شرس کی بوئیں آ رہی ہیں، منہ سے بدوئیں آ رہی ہیں، ایسے آدمی آتے ہیں میرے پاس، اللہ کی قسم، بوئیں چرس کی آ رہی ہیں، دین بدوؤں سے بھرے ہوئے ہیں، وہاں گئی توبہ کرنی ہے، چم کی کریے، بڑے گناہ ہے. اور وہ ان کو 3 گھنٹے سمجھا رہا ہے بیٹھ کے بیچارہ روزے میں، 2.5 گھنٹے بتا رہا ہے. احسان نہیں کر رہا کسی کو. کیوں؟ کیا میرے نبی کی مخلوق ہے، جنت میں چلی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی مجلس سے جو بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بدترین لوگ ہوں گے قیامت میں وہ. صحیح مشکات کی حدیث سے پورا حسائش نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح آپ نے سامنے بتایا کہ اچھی صحبتیں کتنی بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں. یہ صرف ذکر کے لیے تھوڑے جاتے ہیں اللہ علیہ کے بعد، ذکر سے کتاب میں سیکھ لیں. اصل مزہ تو یہاں آتا ہے کہ زبان بند ہوتی ہے، آنکھ بند ہوتی ہے، نگاہ بند ہوتی ہے، پھر اللہ نظر آنا شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے انسان ہوں گے؟ آپ کے کان بند کر دیں، نگاہیں بند کر دیں، آنکھ بند کر کے مراقبے میں بٹھا دیں اور دل کے اندر نور پیدا کر کے اللہ کی روشنی دکھا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کہتے ادھر نہ جائیے، ادھر نہ جائیے، اتنا جائیے، پاگل ہو جانا تم، بیکار ہو جائیں گے. وہ تو بڑی گندی جگہ ہے، امام بنا دینا ہے، ذکر تے لگا دینا ہے، نماز ہے کہ یار اسی اس واسطے ہیں اس دنیا چ. اس کو گالی نہیں دے دیں. وجاہت کے 3 بجے بیٹھے آپ کی دعائیں کر رہے ہیں. آپ کی اولاد ہے، اس کی کبھی اولاد کے لیے اتنی دعائیں نہیں کرتا انسان. جس نے آپ کی شیٹ محبت سے دیکھا، یہاں جھوٹ بولا اس نے، اچھا اس نے فون آ گیا 2 بجے، فون آ گیا کسی ملک سے 3 بجے آ گیا، اس کو کیا ضرورت ہے؟ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، یہ میرے سے بہت جادو کا معاملہ ہو، میں پھنسا ہوں، اس نے مجھے یہ کر دیا، رات کے 3:30 بجے میں صبح روزہ رکھنا 4 بجے. لیکن لطف ہے اللہ کا، اللہ ہی طاقت دیتا ہے، سبحان اللہ اللہ ہی ہمت دیتا ہے. سبحان اللہ لیکن کیوں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کم سے کم شکر گزار بندے تو ہو جائے یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا شکر تو کرو. اللہ تعالیٰ کیسی کیسی تو نے ہمیں چیزیں، تو پیار کرتا ہے، ہمیں رمضان دے دیا، تو پیار کرتا ہے، ہمیں ایسی صحبتیں دے دی، تو ہمیں پیار کرتا ہے، تو ہمیں نیک انسان دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو شکر تو میرا شکر تو کرو. سبحان اللہ. اس انسان کا مت کرو شکر، میرا تو شکر کرو. میں تم سے کتنا پیار کر رہا ہوں، میری نافرمانی تو نہ کرو، بدتمیزی ہو. صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ رکھتے ہیں دل کو بات. حدیث سے سنائی میں نے نبی پاک سے سنا. مینڈک کیوں بنتے ہو یار تم؟ پانی میں گھسے جا رہے کنویں میں، اللہ تمہیں نکال رہا ہے. کبھی رمضان کے ذریعے نکالتا ہے، کبھی اللہ والے کے ذریعے سے نکالتا ہے. یہ اسی کیوں جائیے، سانو کی ضرورت ہے؟ اسی ٹھیک ہوں آندیاں نہ نمازاں. دیکھو ضرور بہت ضرور دیکھے ایک بات تو آپ کتنی اچھا اپنے آپ کو سمجھیں. میں نے دیکھا ہے اور میری یہ یاد، جب بھی کوئی اللہ والے کی مجلس ہے، بڑی انسان کی مجلس ہے، ضرور جا کے سلام مارے آتے ہیں مجلس. جس کا شیخ نہ ہو، جس کا کوئی شیخ نہ ہو، جس کا شیخ ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا اس کو. اس کی تو سب سے بڑی مجلس اپنے شیخ کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بدو صاحب حضرت السلام امام حضرت مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ قربان جاؤں سے بڑے پیارے شیخ تھے ہمارے ساتھ. مرزا مرزا جانے جانا نام بڑا پیارا ہے، جانے جانا. اللہ کے بڑے محبوب ترین بندے تھے، بڑے محبوب ترین بندے تھے الحمدللہ. تو ان کے عاشق تھے ماشاء اللہ، ان کے شیخ، اس شیخ کے ان کے مرید تھا اور بہت محبت کرتے تھے ان سے. جب وہ آتے اپنے مرید کے لیے، مجموعہ بیٹھا ہوتا تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، تو وہ رونے لگتے تھے. کیا حضرت آپ میرے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ سارا مجموعہ ہوتا ہے، میں تو شمس پانی ہوتا. تو انہوں نے بڑی پیاری بات ہے. تو تفسیر مزید جنہوں نے لکھی ہے، کیا نام ان کا ذہن سے نکل رہا ہے، تفسیر مزید کس نے لکھی ہے؟ وہ مشہور نام ہمارے شیخ ہیں نام یعقوب. تو وہ جو تھے سب سے بہترین ماشاءاللہ
تصوف کی جامع تفسیر ہے. تو کہنے لگے بات تو سچی ہے کہ تجھے دیکھ کر کھڑا نہیں ہوتا نا تو میرا مرید ہے. میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ جو اس مجلس میں فرشتے ہیں نا وہ سارے تیرے آداب میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جی ہیں اللہ علیہ مجلس. مرید شیخ کیا ہے کہ اتنا بڑا تو آدمی ہے. تو اتنا عشق تھا اپنے شیخ سے. کہتا ہے ایک منٹ مجھے قرار نہیں آتا اپنا دیکھوں. اسی محبت جذبے میں ان کے نام پہ تفسیر مزری لکھی انہوں نے پوری قرآن میں 7 جلدوں پر, اور نام بھی اپنے شیخ کا تفسیر مظہری. سبحان اللہ. تو پاگل تھے وہ جو اتنی بڑی کتاب لکھ دے کہ اس سے مستند کتاب ہے حدیث میں. آپ قرآن کے دیکھیں, آپ تفسیر میں عربی کے اندر ہے, نظر نہیں آئے گی. آپ ہر جگہ حوالے ملتے ہیں تفسیر مظہری کے. الحمدللہ قاضی پانی پتی رحمۃ اللہ نام ان کے مریدوں میں سے تھے. جو اتنا بڑا آدمی ہو تو اس کے جانے کے بعد اس کو اس شیخ کی صحبت میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے طریقہ بتا دیا ہے کہ کتنا بڑا بھی تو آدمی ہو, کتنا بڑے بھی غوث کتب ہو, اللہ کے نبی نے کہا کچھ بھی ہو, ہر آدمی کو رمضان میں پہنچنا ہے. آتے نہیں آتے, پہنچتے نہیں پہنچتے, روزہ رکھتے نہیں رکھتے. آپ ویزا رکھتے ہیں نا, کھانا پینا چھوڑتے ہیں نا, ان کو یہ ہوگا کہ تو نے کچھ کیا تیرا روزہ مکروہ کر دیں, ہے نا. کیوں؟ تو بڑے اونچے آدمی ہے. نہیں, رمضان ہر ایک کو صحیح کرنے آیا ہے. اللہ والے کی مجالس ہر ایک کو صحیح کرنے آئی ہے. وہاں سے گزرنا ہی پڑے گا آپ اگر صحیح ہونا چاہتے. بولے سبحان اللہ. دیکھیں کیسی کیسی باتیں اللہ سن ذہن میں ڈال. تو فرمایا عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ رسول اللہ یہاں یہ شخص, ایسے لوگ بدترین بدقسمت لوگ ہوتے ہیں. رمضان آ گیا, بخشش نہیں کرائی, اللہ والے کی صحبتیں چل رہی ہیں, بخشش نہیں. اچھا آپ دیکھیں جس طرح رمضان میں اعلان ہوتا ہے نا صبح شام بخش دی, اسی طرح اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے, 10 دفعہ بیٹھے 10 دفعہ اعلان ہوگا بخشش. منادی من السماء, اللہ کہتا ہے آسمان سے میرا فرشتہ آتا ہے, غفور مغفور ہوں, تو بخشے بخشائے. کیونکہ تم رمضان میں سے بیٹھ رہے, آج اس رمضان میں بیٹھ گئے جو میں نے رمضان پیدا کیا دوسرا. وہی صفات ہوتی ہیں اللہ. غلطی کروں صحیح کہہ رہا ہوں. سارا سال جم جاؤ. رمضان تو ایک دفعہ مخلوق کرا گیا نا, آپ کا شیخ تو ہر روز صبح شام کراتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جتنی دفعہ بیٹھے اتنی ہی اعلان, جتنی دفعہ بیٹھے اسی دفعہ اعلان. نہ اٹھنا جانا اٹھنا کہ فضول ٹائم ویسٹ کرنا ہے. یہ ہے بدبخت لوگ. ساڈے کو نہیں قرآن پہ اسی اپے پڑھ لینے ہیں, سانو کی ضرورت ہے جان مل رہا ہے قرآن سے سارا کچھ لکھے ہے. اتنے کی لکھے بیوقوف ہو جو وہاں لکھا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. جانا چاہیے اللہ والوں کے پاس, نہیں جانا چاہیے. یہی لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کہاں گیا, سارا رمضان ہے. وہ تو بھوکا رکھ کے رمضان تھا, یہ کھلاتا پلاتا رمضان ہے. وہاں تو لنگر چلتے ہیں ماشاءاللہ, کھاؤ پیو, کام رمضان والا ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. چلو میں بات اپنی ختم کرتا ہوں, تھوڑا ٹائم ہے. کیا ٹائم ہے آج؟ 20. چلے 20 منٹ مل جائیں گے, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. باتیں سمجھ گئے, عمل کریں گے, درود شریف پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ یا رحمان جا کریں اپنے فضل سے ہماری آج مجلس کو قبول فرما, ہم سب کی بخشش فرما, جو بھی ہم نے دعائیں مانگی ساری قبول فرما. اے میرے مولا جو ہم نے سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارا رمضان قبول فرما. رمضان کے بعد بھی اللہ ہمیں ایسی مجالس نصیب فرما جس میں رمضان کا مزہ آتا ہے میرے مولا. یا اللہ نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.